ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا وہ بھی تو ایک قسم کا سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے نا, ڈاکٹر بھی. تو اتنا اہم ترین ٹاپک سائنس کا, اسی سائنسی بنیادیں رکھنے کے بعد ترقی کرتے کرتے آج انسانیت کی عروج پہ پہنچا ہوا ہے, انسانیت کی بلندی کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا ہے. اتنا مکرم, اتنا معزز ٹاپک. پہلے میں آپ کے دل میں اس ٹاپک کی عظمت ذرا تسلی سے ڈالوں گا, صحیح ہے نا, پھر اس اشکال کا جواب دوں گا. میری عادت ہوتی ہے جب کوئی اشکال کرتا ہوں تو اس اشکال کو پہلے کیا کرتا ہوں, بہت اچھی طرح پکا. اس میں ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے, ہمارے استاد تھے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان کا کسی بدعتی سے مناظرہ ہوا, اس بدعتی نے یہ کہا کہ آپ کے یعنی دیوبندیوں کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور یہ گستاخی ہے, جو یہ کہے وہ کافر ہے. صحیح ہے نا. یہ پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے انہی کی مسجد میں, کوئی بدعتی تھا اس کی مسجد میں پہنچ گئے. اچھا, انہوں نے پہلے تلاش کر لیا کہ ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی جملہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں. تو یہ کتاب چھپا کے لے گئے, کوئی دوسرا اسسٹنٹ لے گئے, اس کو بولا رومال میں اس کو ذرا چھپا کے رکھنا. وہاں بیٹھے جی وہ کوئی امام صاحب تھے اور لوگوں کو جمع کیا, بھائی یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ دیوبندی کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی, وہ گستاخ ہیں, تو وہ کافر ہیں. تو انہوں نے شور مچ گیا, ہاں بالکل گستاخ ہیں اور کافر ہیں. انہوں نے کہا میں مناظرہ کرتا ہوں, آپ کے بزرگ نے بھی یہ بات لکھی ہے. اچھا, اب ایسے موقع پہ جو مناظروں کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کھسکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ, اب کہاں جا رہا ہے. صحیح نا, ویسے تو بڑا بولتا ہے بیٹھنا. تو انہوں نے یہ چال چلی کہ بھرے مجمع میں جا کے اس مناظر کو پکڑیں گے تاکہ وہ بھاگنا بھی چاہے تو پبلک روک لے. پبلک نے یہی کیا, اس کو بھاگنے نہیں دیا, مطلب بیٹھ. اب یہ گھننے بن گئے نا کہ جیسے میں نے دعویٰ ایسا کیا تھا کہ مجھے خود شک ہے اس دعوے پہ کہ پتہ نہیں لکھا ہے آپ کے بزرگ نے کہ نہیں لکھا. ایسے گھننے بن گئے تاکہ وہ پکا ہو جائے. اور کہنے لگے بتاؤ جو شخص یہ جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے, گستاخ ہے یا نہیں ہے. اب وہ جو ان کا مناظر تھا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں بالکل گستاخ ہے, اور تمہارے بزرگ نے یہ لکھی ہے کتاب, صفحہ نمبر یہ دیکھو لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ لیکن آپ کے بھی تو فلاں بزرگ نے یہ لکھی ہوئی ہے. لیکن پھر خود تھوڑا سا تردد میں ایکٹنگ کر رہے ہیں نا. اس نے کہا کہ کوئی نہیں لکھی ہوئی. کہا کہ اگر لکھی ہوئی ہو. اب وہ کیا کہتا عوام کے سامنے, بھائی لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی کافر ہے. اچھا, یہ جو مناظر تھے نا ہماری طرف سے, ہماری کا مطلب یہ کہ جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے, یہ تھے پٹھان, کڑک قسم کے بہادر پٹھان تھے. یہ گاؤں دیہاتوں کے ہوتے جو, حالانکہ اتنے بڑے مجمع میں اس طرح دو بندوں کا پہنچ جانا سیدھا سیدھا دھنائی اور پٹائی ہے. ہم تو اس کے واقعے پہ حیران ہوئے بہت. تو کہنے لگے میں بیٹھ گیا. اب میں نے ان کی کتاب نکالی اور میں صفحے تلاش کر رہا ہوں اور جان کر ایسے بنا ہوا ہوں جیسے وہ حوالہ مجھے مل ہی نہیں رہا تاکہ اس کو پکا کروں میں. تو میں کہہ رہا ہوں یار وہ لکھا ہوا تو تھا, پتہ نہیں گیا کہاں وہ کہہ رہا ہے نکال. اب کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں دیکھو اب پتہ نہیں اس کتاب میں ہے یا دوسری کتاب میں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب اس میں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے لکھے گا تو کافر ہوگا. پھر تلاش کر رہے ہیں یار پتہ نہیں کہاں چلا گیا یار. پھر کہہ رہے ہیں ویسے اب مل تو نہیں رہا, لیکن اگر کوئی لکھے, وہ اس کو یقین ہونے لگا کہ اس سے حوالہ گم گیا ہے. اب وہ کانفیڈنس پہ آ کے کہہ رہا ہے جو یہ لکھے وہ بھی کافر, اس کا باپ بھی کافر, اس کا فلانا بھی کافر, اس کا ڈمکانا بھی کافر, گستاخ ہے, واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑا دی. اس کو خوب پکا کیا نا اچھی طرح. پھر گنا بن کے سفید تلاش کر رہے ہیں یار گیا کہاں وہ, اور وہ پکے پہ پکا ہوتا جا رہا ہے. اس کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, ڈمکانا بھی کافر. اتنا پکا کیا, اس کے بعد صفحہ نکال کے دکھایا, بولے یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا. تو مناظرہ ایک فن ہے. اس کے بعد وہ جو بھاگا ہے نا پبلک پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے. تو اس لیے میں جب کوئی سوال کرتا ہوں نا تو آپ کو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ پکا کر رہا ہوتا ہوں اس سوال پہ. کیا کر رہا ہوتا ہوں, جمشید کو جو میں نے بٹھایا ہے نا آخر وقت تک ایسے ہی نہیں بٹھایا ہو, اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ مثالوں میں آتا رہے گا. بھاگ گیا تو پھر مثال خراب ہو جائیں گی ہماری ساری. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سائنس اتنا عظیم ٹاپک, اب اس کی عظمت پہلے آپ کے دلوں میں بٹھا رہا ہوں, اور ہے عظمت ہے اس میں, کوئی جھوٹی کوئی فیک بات نہیں ہے. کتنی ترقی ہے, پنکھا کس نے دیا ہمیں, ہمارے باپ دادا تو بیچارے کھجور کے پتے لے کے گھماتے رہتے تھے. اور آج کل کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ابا ان کے انتقال کرنے والے تھے, ڈاکٹروں نے جاتے ہی ایک چھلا ڈال دیا, فٹ فاٹ دوڑتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کس کی ترقی ہے بولو نا, سائنس. سب کچھ سائنسدان بھائی. ہمیں کہیں دور ملک میں سفر کرنے جانا ہوتا ہے, سائنسدانوں کی برکت ہے, ان کے احسان ہے. اگر امریکہ جانا ہوتا, اگر میں تو 3 سال پہلے گیا, اس کے بعد 2-3 چکر لگے تو 3 سال, ابھی پہلا چکر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا, ابھی تک ہم وہاں
پہنچے ہی نہیں ہوتے, اونٹوں پہ جا رہے ہوتے ہم. لیکن سائنس نے کیا بنا دیے, جہاز, ادھر بیٹھو ٹھک کر کے اترو. اور بزنس کلاس میں ایسا مزہ آتا ہے, اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, آدمی کہتا ہے ادھر ہی رہنے دو. تو اتنا کچھ سائنس نے ہمیں دیا. آج انسانی ترقی اور انسان جو اپنی عروج پہ پہنچا ہوا ہے وہ کس بیس پہ ہے, سائنس کی بیس پہ. تو میرے بھائی ہمیں سائنس کی ضرورت سب سے زیادہ, جس کی ضرورت سب سے زیادہ قرآن کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے, مذہب کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تبھی تو یہ دیسی لبرل کہتے ہیں پھر ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے. یہ آج کل نا میڈیا پہ یہ بہت اچھالا جا رہا ہے بھائی ہمیں مذہب کی, یہ مولویوں کی ضرورت کیا. پھر مولویوں کے پھڈے دیکھو آپس میں. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی نظر میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہے مذہب کے. امریکہ میں آپ نے کبھی سنا مناظرے ہو رہے ہوں, ہے بھائی مذہبی کنٹری نہیں ہے نا, کوئی 3 طلاق پہ مناظرہ, ٹانگیں چوڑی کرنے پہ, رفع الیدین پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں. امریکہ میں, جاپان میں کبھی پھڈے دیکھے آپ نے؟ 20 رکعت تراویح, 8 رکعت تراویح. جیپنیز بولتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, وہ لگا ہوگا اپنی لیب میں فوکس. اس کا فوکس کیا ہے, اس کا فوکس ہے ترقی. اس کا فوکس کیا ہے, ترقی. ہمارا فوکس ہے نہ. پہلی بات تو مذہب کی عبادتیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک لیتی ہیں. رمضان میں روزہ رکھ کے اسٹڈی نہیں ہو پاتی بہت سے لوگوں کی. غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ, قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ فوکس نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو. پھر مذہبی لوگوں کے آپس کے جھگڑے, مناظرے, ایک دوسرے کو چیلنج, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا. تو حدیث سے دلیل لے کر آ, نہیں لے کر آیا تو میں اپنے یہ چل رہا ہے میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں گا, تو نہیں لے کر. میں نے مناظرے دیکھے ہیں اس طرح نا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, آپ ذرا وہ مناظرے دیکھو تو صحیح. مناظرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور ڈھیم لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بدتمیزی بد تہذیبی چل رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ. پھر مولاناؤں کے فتوے, وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ جنتی, وہ جہنمی. جمعے میں لوگ آتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ آ رہی ہے, میں اس دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے جنتیوں کی فہرست میں آؤں گا یا جہنمیوں کی فہرست میں آؤں گا. ڈپریشن پھیلائی جا رہی ہے. یعنی یہ دیسی لبرل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سوائے یہ اسٹریس اور ڈپریشن پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے, اور جہنم سے ڈرا کے لوگوں کو اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ترقی ورقی نہیں کر سکتے بھائی. خلاصہ کیا نکلا, ہمارے دیسی لبرل کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری بنیادی ضرورت سائنس ہے, مذہب ہماری بنیادی ضرورت ہے ہی نہیں. نمبر 2, یعنی پہلی بات ہم مذہب کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں. نمبر 2, مذہب کے ہونے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. جتنی لڑائیاں مذہبیوں میں ہوتی ہیں اور اخلاص کی بیس پہ ہوتی ہیں, ہر ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے جنت کی لالچ میں. تو سائڈ افیکٹ اتنے بھیانک, لڑائیاں, جھگڑے اور اتنے اختلافات, اتنے فرقے. پتھر اٹھاؤ کیا نکلے گا, فرقہ نکلے گا. اس لیے بھائی جن ملکوں نے جان چھڑائی ہے نا ان مذہبی لوگوں سے, آج وہ ترقی کی عروج پر ہے. امریکہ نے جان چھڑائی, یورپ نے 500 سال پہلے جان چھڑا لی تھی. ہٹاؤ یار ان سب کھڈے لین لگاؤ. تو ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, پھر انہوں نے لکھا اور وغیرہ وغیرہ. آج ساری دنیا کے سامنے کیا خیال ہے, ہم لوگ ہیں ایک وہ ہیں. مثال, ایک پاکستانی کو کھڑے کر دو اور ایک جاپنیز کو. اچھا خدا کی دل سے بتاؤ دیکھنے میں اچھا کون لگے گا؟ جاپان والا اچھا لگے گا. پاکستانی یا تو شلوار پھٹی ہوئی ہوگی اس کی ڈپریشن سے, یا ناڑا یعنی منہ ایسا بنا ہوا ہوگا جیسے مسکین IMF کے قرضے میں ڈوبا ہوا, یا ناڑا لٹک رہا ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. یا کوئی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہوگا تو کنفیوز ہوگا کہ میں لبرل ہوں یا میں مسلم, یعنی میں مذہبی ہوں یا میں کیا ہوں, لبرل ہوں. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے عربی بولنی ہے کہ انگلش بولنی ہے. حال دیکھو ہمارا کیا ہے. مذہب ہمارا عربی زبان میں, قومی زبان اردو ہے, مقامی زبان پنجابی ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اور تعلیمی زبان انگلش. تو بیچارہ 25-30 سال تو اس کو اسی میں لگ جاتے ہیں کہ زبان کون سی سیکھنی ہے. میں نے ایک گاؤں میں ایک بیم کسی نے بنائی, وہ سرائکی لڑکا تھا, کہتا ہے میں نے 2-3 سال لگا کے اردو سیکھی کہ یار سوسائٹی میں اردو چل رہی ہے, لیکن جب میں سوسائٹی میں آیا تو پتا چلے تو انگلش چل رہی ہے یہاں پہ. کہہ رہا میں 2 سال انگلش ہی سیکھ لیتا. تو بکھرا ہوا ایک معاشرہ, بکھری ہوئی سوسائٹی, اور عجیب, یعنی کھڑے کر دو نا کسی کو, یورپ کا کوئی بندہ اور ہمارا دیسی انڈین یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی کوئی کھڑا کر دو, صاف پتہ چل جائے گا بھائی مذہبی لوگ, یعنی مذہب بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ مذہبی تو ہے نا یہاں پہ. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جواب سنے بغیر گھر چلے جاؤ اور مذہب کے باغی بن جاؤ. مذہب کے کیا بن جاؤ, باغی بن جاؤ. تو خلاصہ اس اشکال کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت سائنس کی ہے, مذہب کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. مذہب کی ضرورت نہیں.
تبھی ہمارے جو باہر ملکوں میں دورے ہوتے ہیں نا, اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یار اب جیسے میں جاپان گیا نا, بہت لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یار یہ مفتی جاپانیوں کو بتائے گا کہ صحیح زندگی کیا ہوتی ہے, یہ پاکستان جیسے ناکام ترین ملک سے آئے ہوئے لوگ جیپنیز جیسے کامیاب ترین لوگوں کو سمجھائیں گے, وہاں جا کے بیان کر کے ان کو بتائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. نہیں آئی سمجھ بات. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹماٹر بیچنے والا ٹومیٹو کمپنی کو سمجھا رہا ہے کہ ٹماٹر کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے. نہیں آئی مثال سمجھ میں؟ ریڑھی پہ ٹماٹر بیچنے والا جو ٹومیٹو کیچپ بناتے ہیں نا, اس کیچپ والی کمپنی کو جا کے سمجھا رہا ہے کہ اتنے ریٹ پہ بیچو تو زیادہ بکو. بولے بھائی دفعہ ہو یار یہاں سے, تو ہمیں بتائے گا. یہ اور آسان مثال. کمارا مجھے سمجھا رہا ہے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے, اب سمجھ میں آ جائے گی مثال. جس کی ایک نہیں ہوئی وہ مجھے آگے بتا رہا ہے کہ شادی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ جس کے ایک بھی بچہ نہیں ہے ہمیں سمجھا رہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. واجب الچماٹ دیکھو اصطلاح میں تو واجب القتل کا لفظ بہت مشہور ہوا, تو یہ بہت گاڑا لفظ ہے, واجب القتل نہیں ہوتا, تو اس لیے میں نے ہلکا لفظ نکالا واجب الچماٹ, قتل سے بچانے کے لیے لوگوں کو, چماٹے مروانے کے لیے نہیں ہے, قتل سے بچانے کے لیے. تو میں یہ کبھی یہ فتویٰ نہیں دیتا فلاں واجب القتل فلاں, نہ بھائی واجب الچماٹ بس. بہت زیادہ بڑا جرم ہوگا تو واجب الچماٹ. اب چماٹ کون مارے گا میں یہ مبہم رکھ رہا ہوں, ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے کسی کو چماٹ مار دے پولیس مجھے پکڑے, میں کہوں میں نے کہا تھا واجب الچماٹ ہے, یہ تھوڑی کہا تھا اس کا چماٹ واجب ہے اس کے اوپر, مطلق چماٹ. تو وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, پولیس کا بھی ہو سکتا ہے, جج کا بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی سائنس اتنا اہم ٹاپک, اور اسی سائنس کی بیس پہ آج انسان چاند پہ گیا اور کہاں کہاں سفر کر رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اتنا اہم ترین ٹاپک اگر وہ قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو یہ تو پھر قرآن کی ویلیو بڑھ تھوڑی رہی ہے, یہ کیا ہو رہی ہے معاذ اللہ کم ہو رہی ہے. اتنا اہم ٹاپک قرآن کا موضوع نہیں ہے یار, اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اہم ٹاپک میرے اور آپ کے کہنے سے اہم نہیں بن جاتا. یہ جو اہم کا لفظ ہے نا, اہم کا لفظ یہ امور اضافیہ میں سے ہے. اب یہ ٹیکنیکل گاڑی زبان آ گئی, اس کو سمجھانا پڑے گا. دیکھو ہم کہتے ہیں اس نے بہت کھانا کھایا, ہم کہتے ہیں اس بندے نے بہت کھانا کھایا. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 3 پراٹھے صبح کھائے تو میں کہوں گا اس نے بہت زیادہ پراٹھے کھائے, کہوں گا کہ نہیں کہوں گا. لیکن آپ نے اس کا قد اور پیٹ جا کے جب دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 3 پراٹھے تو اندر کلابازیاں کھا رہے ہوں گے, اس کے پیٹ میں پوری دیگ آرام سے آ سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور وہ نارملی 6 پراٹھے کھاتا ہے ڈیلی. میرے ایک دوست نے ایک ٹائم پہ 18 روٹیاں کھا کے دکھائی, ایک ٹائم پہ, افغانی تھے وہ اتنے لمبے چوڑے, 18 روٹیاں ایک ٹائم پہ کھائی ہیں اس بندے نے. تو اب اس بندے کے لحاظ سے 3 روٹیاں یہ بہت ہیں یا کم ہے؟ بولو یہ کم ہے. اور ایک آدمی بالکل باریک سا, قمیض اتارے تو ایکس رے کرنے کی ضرورت, ایسے بھی کراچی میں آپ کو گٹکے والے نظر آئیں گے, وہ اگر جاتے ہیں پسلیوں کے ایکس رے کروانے کے لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بس قمیض اتار لی, ہمیں سب کچھ نظر آ گیا ہے. ایسے ہے نا کراچی میں گٹکے کھا کے اور بھی حرکتیں کچھ کر رہے ہیں, زیادہ میں ڈیپ میں نہیں جاتا. تو وہ بالکل 13 سے 18 سال کی عمر میں اگر یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں زیادہ ہو جائیں نا, تو ڈاکٹر تو اس بات کو نہیں مانتے, لیکن اس سے آپ کی گروتھ پہ اور صحت پہ بہت برا فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو, حکیم مانتے ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر مانتے ہیں, لیکن مشاہدہ یہی ہے 13 سے 18 سال کی عمر میں اگر یہ اس طرح کی حرکتیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. تبھی 13 سے 18 سال کی عمر تک جم بھی نہیں جانے دیا جاتا, بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنے, وہ گروتھ کی ایج ہوتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو یہ غیر اخلاقی حرکتوں سے بچانا بہت ضروری ہے. تو اب اس میں کیا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, اب ایک آدمی بالکل باریک سا, سنگل پسلی, ایکس رے رپورٹ اس کی باہر سے نظر آ رہی ہے, وہ اگر 2 روٹیاں بھی کھا لے گا تو کیا کہلائیں گی وہ ہیں بہت. تو پتہ چلا بہت کا لفظ کا کوئی ایک معیار نہیں ہے, یہ ہر شخص کے لحاظ سے, میرے لحاظ سے 2 پراٹھے بہت ہیں, لیکن کسی شخص کے لحاظ سے یہ 2 پراٹھے کم ہیں, کسی اور کے لحاظ سے الگ معیار ہوگا, اس کا حسن کا معیار, پیسوں کا معیار. مثال کے طور پر ڈیفنس میں کوئی 1000 گز میں رہتا ہے اور 1 کروڑ روپے اس کی آمدن ہے, میرے اور آپ کے لحاظ سے غریب ہے یا مالدار ہے؟ مالدار. لیکن زرداری کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ دنیا کا بھکاری ترین آدمی, وہ جو 1 کروڑ روپے کما رہا ہے. زرداری اسے اپنے جوتوں میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا, بولے ادھر جا کے بیٹھ, غریبو ادھر جا کے بیٹھو. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, 1 کروڑ روپے کماتا ہے, چلو ادھر جا کے بیٹھ. تو اسی طرح یاد رکھو, ایک چیز میری اور آپ کی نظر میں اہم ہو سکتی ہے, دوسرے کی نظر میں اہم نہیں ہو سکتی. اب میں اس اہمیت کے لفظ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں. آپ کی اللہ نہ کرے آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ, آپ کے دوستوں کی صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے, 50 لاکھ آپ نے لگائے, 50 لاکھ
اس نے لگائے. وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, پروفٹ بالکل برابر برابر ڈیوائڈ کرتا ہے, اور اس سبزی والے کی طرح جو مجھے رات کو پیسے دینے آیا کرتا تھا, اس کی طرح ڈیلی آپ کے گھر پہ آپ کا پروفٹ دے کے جاتا ہے, اور 20 سال سے کبھی اس نے ٹھگا نہیں ہے. انتہائی ایمانداری اور دیانت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, اور آپ بلے بلے